السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی کابینہ نے نادار اور بے سہارا لوگوں کی سہولت کے لیے ملک بھر میں پناہ گاہوں کے نیٹ ورک کو توسیع دینے کی منظوری دی ہے۔ وزیر اطلاعات نے آج اسلام آباد میں کابینہ کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کے بارے میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کابینہ نے گوادر میں زائرین کے لیے کشتی سروس شروع کرنے کی منظوری دی ہے۔ وزیر خارجہ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے کل روس کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے آج اسلام آباد میں آذربائیجان کے سفیر کے ساتھ ملاقات میں اقتصادی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی پارلیمانی یونین کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سنگ مرمر کی بیٹھنے والی کان کے ملبے میں پھنسے ہوئے محنت کشوں کو نکالنے کے لیے ضلع محمد کے علاقے صافی میں امدادی کارروائی جاری ہے۔ بحریہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاک بحریہ ملک کے بحری مفادات کا جرات مندی سے دفاع کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ قومی سلامتی کے بارے میں معاون خصوصی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں بھارت کی طرف سے انسانی حقوق اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیاں رکوانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ نے اقوام متحدہ کے ایجنڈے سے تنازع کشمیر ہٹانے کے بارے میں بھارت کے گمراہ کن بیانات کی مذمت کے لیے آج اسلام آباد میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ چین نے کہا ہے کہ بھارتی فوج نے غیر قانونی طور پر ہمالیہ کی متنازع سرحد پار کی اور اس کے گشت پر مامور فوجیوں کو روکنے کے لیے فائرنگ کی۔ ترکی نے مشرقی بحیرہ روم میں کشیدگی دور کرنے کے لیے نیٹو اور دیگر علاقائی ممالک کے ساتھ مذاکرات کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے اب تک پہنچایا اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ پہلے نعیم زبیری۔ وفاقی کابینہ نے نادار اور بے گھر افراد کی سہولت کے لیے ملک بھر میں پناہ گاہوں کا نیٹ ورک بڑھانے کی منظوری دی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے آج اسلام آباد میں کابینہ کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کے بارے میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پناہ گاہ کی تجویز وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کا حصہ ہے، کیونکہ وہ غربا کو نادار لوگوں کو چھت فراہم کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب کل انہوں نے وزٹ کیا تھا پناہ گاہ کا، اس میں انہوں نے جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے ان کو ایک باعزت اور ایک معیاری جگہ فراہم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے اس کو ہمیں پورے ملک کے طول و عرض میں ہمیں پھیلانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ نے گوادر میں زائرین کے لیے فیری سروس شروع کرنے کی بھی منظوری دی۔ کابینہ میں زائرین کی سہولت کے لیے ایک فیری سروس کا بھی اجرا کیا گیا ہے، جس سے کہ وہ اس فیری سروس کے ذریعے مختلف زیارات پہ جا سکیں گے، اور اس کے لیے چاہے وہ گوادر پورٹ ہو، پورٹ دوسری جو بھی پورٹس ہیں اس پہ کسٹمز کا اور امیگریشن کا طریقہ کار بنایا گیا ہے، جو کہ ہماری پورٹ اینڈ شپنگ کی منسٹری ہے وہ اس کو دیکھیں گے۔ شبلی فراز نے کہا کہ کابینہ نے غیر فعال بجلی گھروں کو بند کرنے کی بھی منظوری دی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے ایس سی سی پی کے افسر ساجد گوندل کی گمشدگی کا بھی نوٹس لیا اور متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ ان کی بازیابی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کابینہ نے کراچی اور اندرون سندھ میں شدید بارشوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اندرون سندھ ہے، بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے اور پنجاب کے کچھ علاقے ہیں۔ حالیہ بارشوں سے جو کہ ریکارڈ بارشیں ہوئی ہیں خاص طور پر کچھ علاقوں میں، ان کی وجہ سے جو سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں، ان کی تدارک کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے این ڈی ایم اے کی قیادت میں، کہ جو ان کے نقصانات کا جائزہ لے گی اور پھر اپنا جو بھی تخمینہ ہے، جو بھی اس پہ اخراجات آئیں گے، اس کو جو ہے تو پھر کابینہ دیکھے گی اور اپروو کرے گی۔ شبلی فراز نے میڈیا ہاؤسز کے بقایا جات کے حوالے سے کہا کہ اس سلسلے میں اب تک میڈیا ہاؤسز کو 1 ارب 10 کروڑ روپے کی رقم ادا کر دی گئی ہے۔
ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت کورونا وبا کے تناظر میں مہنگائی کے اثرات کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ حکومت مہنگائی پر قابو پا لے گی۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت اور عوام کے لیے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی مطلوبہ ضروریات پوری کرنے کے لیے قانون سازی ناگزیر ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ اپوزیشن کو اس معاملے پر منفی سیاست سے گریز کرنا چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی شنگھائی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے 2 روزہ دورے پر کل ماسکو روانہ ہوں گے۔ وہ یہ دورہ اپنے روسی ہم منصب سرگی لاوروف کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری کے مطابق وزیر خارجہ SCO کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ پاکستان مختلف فورمز کے ذریعے SCO کے کثیر جہتی ایجنڈے کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان سیاسی اقتصادی تعلقات کی بہتری کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے فروغ پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں آذربائیجان کے سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے ECO کے رکن ملکوں کی پارلیمانی یونین کو دوبارہ فعال بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا کہ آذربائیجان ایشیا کا اہم ملک ہونے کے ناطے اسلامی تعاون تنظیم اور دیگر علاقائی فورمز پر غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ کشمیر کے عوام کی حالت زار اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا کا سلگتا ہوا تنازع ہے، جسے کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق پرامن طور پر حل نہ کیا گیا تو کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا حوالہ دیتے ہوئے اسپیکر نے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان مستقبل میں تجارت کے زیادہ حجم حاصل کر سکتے ہیں۔ آذربائیجان کے سفیر نے اس موقع پر کہا کہ ان کا ملک کشمیر پر پاکستانی موقف کی تائید کرتا ہے اور حق خود ارادیت کی جدوجہد میں کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ آذربائیجان کے سفیر نے کہا کہ نگورنو کاراباخ کے مسئلے پر سفارتی تعاون پیش کرنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان سیاسی اور اقتصادی تعلقات کی بہتری کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے فروغ پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا کا سلگتا ہوا تنازع ہے، جسے کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق پرامن طور پر حل نہ کیا گیا تو کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ حکومت نے احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پورٹل کا اجلاق کیا ہے، جس کے ذریعے تعلیمی سال 2020-21 کے لیے وظائف کی درخواستیں آن لائن جمع کرائی جا سکیں گی۔ غربت کے خاتمے کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی ثانیہ نشتر نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ پورٹل اگلے ماہ کی 30 تاریخ تک فعال رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی 119 سرکاری جامعات میں 4 یا 5 سالہ انڈر گریجویٹ پروگرام کے تمام طلبہ وظائف کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ معاون خصوصی نے کہا کہ جس طالب علم کے خاندان کی آمدن 45,000 سے کم ہے، احساس اسکالرشپ کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ احساس اسکالرشپ میں 100% ٹیوشن فی اور 4,000 روپے ماہانہ مالی امداد شامل ہے۔ پروگرام میں 4 صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی سرکاری یونیورسٹیاں شامل ہیں۔ منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر اسد عمر نے کرونا وائرس کی وبا کے دوران عالمی بینک کی طرف سے پاکستان کو فراہم کی جانے والی حمایت کی تعریف کی۔ آج اسلام آباد میں پاکستان میں عالمی بینک کے نو مقرر کنٹری ڈائریکٹر نجے بینہا سن سے ملاقات کے دوران انہوں نے حکومت پاکستان اور عالمی بینک کے درمیان مضبوط اشتراک عمل کو سراہا۔ اسد عمر نے کہا کہ موجودہ حکومت نے عالمی بینک کے مالی تعاون سے شروع کیے گئے متعدد منصوبوں کو تیزی سے مکمل کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ ملاقات کے دوران نجے بینہا سن نے کرونا وائرس کی وبا پر بڑی حد تک کامیابی سے قابو پانے پر حکومت کی کوششوں کا اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی بینک کووڈ-19 ایمرجنسی رسپانس منصوبوں کے ذریعے پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ وبا کی روک تھام، تشخیص اور رد عمل کے لیے پاکستان کی مدد اور صحت کے نظام کو مستحکم کیا جا سکے۔ دونوں فریقوں نے اشتراک عمل مزید مستحکم کرنے اور عالمی بینک کے مالی تعاون سے ترقیاتی منصوبے شروع کرنے میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کا عزم کا بھی اعادہ کیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے اسکول دوبارہ کھلنے سے پہلے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی نگرانی کے لیے اسمارٹ ایپلیکیشنز کے نام سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسلام آباد میں آج NCOC کے ہونے والے اجلاس میں وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور قومی انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی طرف سے تیار کی جانے والی ایپ پر پیش رفت کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔
ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,86,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے فعال مریضوں کی تعداد 6,726 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 23,521 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 330 کے نتائج مثبت آئے۔ اس دوران کرونا وائرس سے مزید 5 افراد جاں بحق بھی ہوئے۔ دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 2,75,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ عالمی وبا سے اب تک 8,97,242 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں 64,00,000 سے زائد کیسز سامنے آئے، جبکہ مرض سے ہونے والی اموات کی تعداد 1,93,536 سے زائد ہو چکی ہے۔ بھارت میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 42,84,103 سے تجاوز کر گئی ہے اور وبا سے مرنے والوں کی تعداد 72,843 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ دنیا بھر میں 1,96,00,000 کورونا سے متاثرہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج چوکس ہیں اور آج بھی مادر وطن کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور عسکری تیاری کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہمت، حوصلے اور عزم کے ساتھ دشمن کا سامنا کرتے ہوئے ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے کہا ہے کہ ملک کے دفاع اور سلامتی میں پاک بحریہ کا کلیدی کردار ہے۔ یوم بحریہ کے موقع پر آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ 1965 کی جنگ میں پاک فوج اور پاک فضائیہ کی شانہ بشانہ تھی اور جرت و بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کی نئی تاریخ رقم کی۔ انہوں نے کہا کہ یوم بحریہ کے موقع پر ہم سمندری سرحدوں اور ساحلوں کے محافظوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے کہا ہے کہ پاک بحریہ ملک کے سمندری مفادات کے تحفظ کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے اور اس کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ یوم بحریہ پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ نے مشترکہ عالمی مفادات کے لیے بحری حدود کو محفوظ بنانے کی غرض سے اپنے طور پر علاقائی سمندری گشت کا آغاز کیا ہے۔ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے کہا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل تک کشمیریوں کے منصفانہ جدوجہد کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے تناظر میں پاک بحریہ اپنی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں اور گوادر بندرگاہ کی کامیابی اور سلامتی کے لیے اپنے کردار سے بخوبی آگاہ ہے۔ بحریہ کے سربراہ نے کہا کہ پاک بحریہ چین کے ارضیاتی جائزے کے ادارے کے تعاون سے زیر سمندر گیس اور تیل کے ذخائر کی تلاش کی کوششوں میں بھی مصروف عمل ہے۔ یوم بحریہ کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے محمد وقاص کی خصوصی رپورٹ۔ 1965 کی جنگ میں پاک بحریہ کی شاندار کارکردگی، ہیروز کی قربانی اور بہادری کے جذبے کے اعتراف میں ہر سال 8 ستمبر یوم بحریہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن پاک بحریہ نے پاکستان کی بری اور فضائی افواج کی شانہ بشانہ رہ کر دشمن کے دانت کھٹے کیے اور وطن عزیز کی سمندری حدود کے دفاع کا فریضہ بھرپور طریقے سے انجام دیا۔ پاکستان کی واحد آبدوز غازی نے تن تنہا بھارتی بیڑے کو عالمی سمندر میں پیش قدمی سے باز رکھا اور آپریشن سومناتھ میں بھارتی بندرگاہ دوارکا پر بھرپور بمباری کی، جس کے نتیجے میں بھارت کی اہم ساحلی تنصیبات اور ریڈار کا نظام مکمل تباہ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت آج تک 1965 کی جنگ کے بعد بحری محاذ پر کسی کارروائی کی جرات نہ کر سکا۔ دوسری جانب پاک بحریہ کی جانب سے یوم بحریہ پر خصوصی ڈاکیومنٹری فلم سرخرو بھی جاری کی گئی ہے۔ یہ ڈاکیومنٹری فلم پاک بحریہ کی جانب سے 4 مارچ 2019 کو بھارتی آبدوز کو پاکستانی پانیوں میں داخل ہونے سے روکنے کی کامیاب کارروائی پر مبنی ہے۔ 4 مارچ 2019 شام کا وقت پاکستان نیوی کا لانگ رینج پیٹرول ایئر کرافٹ P-3C بحری سرحدوں کی فضائی نگرانی پر مامور تھا۔ سرخرو میں ہمارے ہیروز کو فرائض کی ادائیگی میں سرخرو ہونے پر خراج تحسین بھی پیش کیا گیا ہے۔ یوم بحریہ کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کراچی کی خصوصی رپورٹ آپ نے سنی۔ پنجاب حکومت نے 30 ارب روپے سے زائد کی لاگت سے پنجاب روزگار اسکیم کے آغاز کی منظوری دی، جس کا مقصد صوبے میں مستحقین کو آسان شرائط پر قرضے فراہم کرنا ہے۔
وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ اسکیم کا مقصد صوبے میں چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کی ترقی اور کرونا وائرس سے متاثرہ کاروبار کی بحالی ہے۔ اسکیم کے تحت موجودہ کاروبار یا نئے کاروبار کے آغاز کے لیے 1 کروڑ روپے تک کے آسان قرضے دیے جائیں گے۔ خواجہ سرا برادری بھی اسکیم کے لیے درخواست دینے کی اہل ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ممکنہ کم ترین عرصے میں درخواستوں پر کارروائی کے ساتھ شرح سود کو مزید کم کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ صوبہ سندھ میں حالیہ طوفانی بارشوں سے 25 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 10 لاکھ ایکڑ سے زائد اراضی میں کھڑی فصلوں اور 15,000 دیہی علاقوں کو شدید نقصان پہنچا۔ صوبائی حکومت کے ترجمان بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائی جاری ہے اور وفاقی حکومت سے متاثرین کو مالی معاوضے کے لیے صوبائی حکومت کی مدد کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ وزیر اعظم عمران خان کے اعلان کردہ ترقیاتی پیکج کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ صوبائی حکومت صوبے خصوصاً کراچی کی ترقی کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ ضلع مومند کے علاقے صافی میں سنگ مرمر کی گرنے والی کان کے ملبے تلے دب جانے والے مزدوروں کو نکالنے کے لیے امدادی کام جاری ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کے مطابق تاحال 19 نعشیں ملبے سے نکالی جا چکی ہیں۔ واضح رہے کہ پاک آرمی، ضلعی انتظامیہ، ریسکیو 1122 اور PDH کی ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قومی سلامتی کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں انسانی حقوق اور عالمی قانون کی خلاف ورزی سے روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں برطانیہ میں پاکستان کے نئے مقرر ہائی کمشنر معظم احمد خان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اقتصادی سفارتکاری تمام سفارتی کوششوں میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے نئے مقرر ہائی کمشنر معظم احمد خان سے کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ معاون خصوصی اور پاکستانی ہائی کمشنر نے مسئلہ کشمیر کو تمام عالمی فورمز پر اجاگر کرنے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد کشمیر شاخ کے زیر اہتمام بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے سے تنازع کشمیر کو خارج کرنے کے بارے میں بھارت کے گمراہ کن بیانات کے خلاف آج اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر مظاہرے کے شرکاء نے اقوام متحدہ کے دفتر میں ایک یادداشت جمع کروائی، جس میں اقوام متحدہ کے سربراہ اینٹونیو گوتریس کو مقبوضہ علاقے میں کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کی آڑ میں کیے جانے والے بھارتی افواج کے مظالم کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر نے مقبوضہ علاقوں میں صحافیوں کو درپیش مسائل پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری صحافیوں کو سوشل میڈیا پر اپنی اظہار رائے کی پاداش میں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کنسرن سٹیزن گروپ نے کشمیری زبان کے لیے فارسی رسم الخط کے بجائے دیوناگری رسم الخط کو فروغ دینے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سری نگر میں قائم گروپ نے، جو سابق بیوروکریٹس، وائس چانسلر اور ماہرین تعلیم پر مشتمل ہے، ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ دیوناگری رسم الخط مسلط کرنے کے فیصلے نے کشمیری زبان کے مستقبل کے بارے میں حقیقی خدشات کو جنم دیا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے رواں سال 18 جولائی کو ضلع شوپیاں میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں 3 بے گناہ نوجوانوں کے جعلی مقابلے میں قتل کی تحقیقات کے لیے دائر ایک عرضداشت کی سماعت سے انکار کر دیا، جس سے مودی کی فسطائی حکومت اور اعلیٰ عدلیہ کے درمیان گٹھ جوڑ کی عکاسی ہوتی ہے۔ بھارتی پولیس نے آج ضلع باندی پورہ کے علاقے ہاجن میں 3 نوجوانوں کو گرفتار کیا۔ نئی دلی میں قائم نیوز ویب سائٹ دی وائر میں شائع ہونے والے ایک مضمون کے مطابق اسرائیل میں 40 شہریوں کی جانب سے ملکی سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی پولیس کو غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں میں ملوث بھارتی پولیس افسران کو تربیت دینے سے روک دیا جائے۔ چین نے کہا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے ہمالیہ کی متنازع سرحد کو غیر قانونی طور پر عبور کیا ہے اور گشت پر مامور فوجیوں پر اشتعال انگیز فائرنگ کی ہے۔ چینی فوج کے ترجمان کرنل زینگ شویلی نے کہا کہ ان کے فوجیوں کو مجبوراً جوابی کارروائی کرنا پڑی۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوجیوں نے پانگونگ TSO جھیل کے جنوبی کنارے کے قریب پہاڑی علاقے شینپاؤ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو غیر قانونی طور پر پار کیا۔
انہوں نے کہا کہ بھارتی اقدام سے دونوں ممالک کے درمیان معاہدے کی سنگین خلاف ورزی ہوئی اور علاقے میں کشیدگی کو ہوا دی گئی. انہوں نے بھارت پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر یہ خطرناک کارروائیاں بند کرے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول پار کرنے والے اہلکاروں کو واپس بلائے اور اشتعال انگیز فائرنگ کرنے والے اہلکاروں کو سزا دے. ادھر بھارت نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے. ترکی نے مشرقی بحر روم میں کشیدگی میں کمی کے لیے عالمی قوانین کے مطابق نیٹو اور دیگر علاقائی ممالک کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کیا ہے. وزیر دفاع ہلوسی اکار نے دورے پر آئے ہوئے نیٹو ملٹری کمیٹی کے چیئرمین اسٹورٹ پیچ سے انقرہ میں بات چیت کے دوران کہا کہ ترکی نیٹو کے سیکرٹری جنرل کی مذاکرات کے لیے اپیل کا خیر مقدم کرتا ہے. افغانستان کے صوبے قندوز میں آج فائرنگ کے تبادلے میں 7 عسکریت پسند اور 3 پولیس اہلکار ہلاک اور کئی افراد زخمی ہو گئے. قندوز کے ضلعی گورنر نصر الدین نظاری کے مطابق عسکریت پسندوں نے ضلعی ہیڈ کوارٹر شت آرچی کو تباہ کرنے کے لیے ایک بڑا حملہ کیا. ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ نے سنی، اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں تسکین ظفر سے. کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے آپ کو یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. چیئرمین پی سی بی احسان مانی اور چیف ایگزیکٹو وسیم خان کو 11 ستمبر کو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی اجلاس میں طلب کر لیا گیا. اسلام آباد میں شیڈول اجلاس کے دوران بورڈ کے چیف آپریٹنگ آفیسر اور چیف فائنینشیل آفیسر بھی ان کے ہمراہ ہوں گے، جہاں ان سے پی سی بی میں حالیہ تقرریوں، اخراجات، ڈومیسٹک کرکٹ اور قومی کرکٹ کی ٹیم کی کارکردگی پر سوالات متوقع ہیں. واضح رہے کہ گزشتہ ماہ بھی پی سی بی آفیشلز کو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی اجلاس میں طلب کیا گیا تھا. کرکٹ بورڈ نے ڈومیسٹک سیزن میں کرکٹرز کی آمدنی کا تخمینہ جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق A+ کیٹیگری میں شامل کھلاڑی کی آمدن 30 لاکھ روپے سے زائد ہوگی. اس ضمن میں 30 ستمبر سے شروع ہونے والے سیزن میں شریک کھلاڑیوں کو اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ انعامات فراہم کیے جا رہے ہیں. سب سے کم معاوضہ حاصل کرنے والے ڈومیسٹک کرکٹرز اب رواں سال زیادہ سے زیادہ 32 لاکھ روپے سے زائد کی رقم کما سکیں گے، جو کہ سیزن 2019-20 کی نسبت 83% زیادہ ہے. سابق کرکٹر ظہیر عباس نے کھلاڑیوں اور کرکٹ بورڈ کے درمیان تعاون کے لیے پلیئرز ایسوسی ایشن بنانے پر زور دیا ہے. ایک انٹرویو میں ظہیر عباس نے کہا کہ نوجوان کھلاڑی حیدر علی دانش مندی سے کھیلتے ہیں، تاہم ان کی کارکردگی متاثر نہیں ہونی چاہیے. انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا اور آخری T20 میچ آج ساؤتھ ہیمپٹن میں کھیلا جائے گا. یہ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا. انگلینڈ کو 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 سے برتری حاصل ہے. دونوں ٹیمیں 3 میچوں پر مشتمل ون ڈے سیریز بھی کھیلیں گی، جس کا آغاز جمعے سے ہوگا. خواتین کی سینئر اور جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جمعے سے پشاور میں شروع ہوگی. پشاور کے ساجد علی خان نے پشاور میں منعقدہ یوم دفاع سائیکلنگ ریس جیت لی ہے. صدیق احمد نے دوسری اور عبداللہ نے ریس میں تیسری پوزیشن حاصل کی. بین الاقوامی اولمپک کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ برس کورونا وائرس کے باوجود ٹوکیو اولمپکس ہوں گے. کمیٹی کے نائب صدر جان کوٹس نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اولمپکس کا آغاز اگلے برس 23 جولائی کو شروع ہوگا. یو ایس اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کی مردوں کی سنگلز کیٹیگری میں روس کے ڈینیل میڈویڈوف نے امریکہ کے فرانسس ٹائفو کو شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، اور خواتین کی سنگلز کیٹیگری میں بیلاروس کی وکٹوریا ایزینکا نے 16ویں مرحلے میں ریچیک پبلک کی کرولینا کو ہرا دیا. کھیلوں کی خبریں ہم نے آپ تک پہنچائیں، اور اپنے زبیری کی جانب چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں تجارت کی دنیا کا احوال. مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے گزشتہ 7 روز کے دوران 3 بار 1 ارب حصص کا ہنسا عبور کیا ہے. ایک ٹویٹ میں انہوں نے ایشیا میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی اسٹاک مارکیٹ کا درجہ حاصل کرنے پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو مبارکباد پیش کی. پاک ایران فیڈریشن آف کلچر اینڈ ٹریڈ کے صدر خواجہ حبیب الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کو دستاویزی کرنے کے لیے پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہے، اور یہی مضبوط معیشت کی بنیاد ہے. حکومت کی مثبت پالیسیوں کی وجہ سے ماہانہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی اور برآمدات میں اضافہ خوش آئند ہے.
FPCCI کے نائب صدر شیخ سلطان رحمان نے کہا ہے کہ بریگزٹ کے بعد دورہ پاکستان اور برطانیہ کے مابین تجارت اور سرمایہ کاری میں نئے مواقع پیدا کرے گا، جس سے دو طرفہ اقتصادی تعلقات مزید بڑھیں گے۔ برطانیہ پاکستان کا ایک اہم تجارتی شراکت دار ہے جو پاکستان کی معاشی اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ بات انہوں نے FPCCI پاک برطانیہ بزنس کونسل کے ویڈیو لنک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ SC 100 انڈیکس 310 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 41,985 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 884 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ رفان میں اس کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 250 روپے کا اضافہ، جبکہ کولگیٹ پوم کے حصص کی قیمتوں میں 145 روپے 43 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ: امریکی ڈالر قیمت خرید 164 روپے 14 پیسے اور قیمت فروخت 167 روپے 96 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 215 روپے 78 پیسے اور 220 روپے 84 پیسے، سعودی ریال 43 روپے 71 پیسے اور 44 روپے 83 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 97,208 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,56,918 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ پاکستان نیشنل آرٹس کونسل میں آج 3 روزہ تھیٹر ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس ورک شاپ کا مقصد تھیٹر کے حوالے سے نوجوانوں کی تکنیکی مہارتوں پر مبنی تربیت فراہم کرنا ہے۔ اس ایونٹ پہ مقامی اور سینئر اداکار بھی شرکت کریں گے اور اپنے تجربات سے طالب علموں کی رہنمائی کریں گے۔ اداکار ہمایوں سعید کا کہنا ہے کہ ان کی والدہ انہیں ہمیشہ پاک فوج کی خاکی وردی میں دیکھنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر 90 کی دہائی کے شعرا آفاق ڈرامے کی پوسٹر کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے خاکی وردی پہننے کا پہلی بار موقع اس ڈرامے میں ملا۔ ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے مرکزی کردار انگین آلتان کے دورہ پاکستان کا شیڈیول طے پا گیا اور سرکاری طور پر بھی اس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ آسٹریلوی اور بنگلہ دیشی سائنسدانوں نے مشترکہ طور پر تحقیق کرتے ہوئے ایک ایسی مصنوعی کھال ایجاد کر لی ہے جو درد بھی محسوس کر سکتی ہے۔ امید ہے کہ اسے مستقبل میں ایسے مصنوعی اعضاء کی تیاری میں استعمال کیا جا سکے گا جو گرمی، سردی اور دباؤ کے علاوہ درد بھی محسوس کرنے کے قابل ہوں گے۔ میلبرن، آسٹریلیا کی RMIT یونیورسٹی کے محققین نے کھال سے دماغ تک درد کے احساسات کی منتقلی کی نقل کرتے ہوئے یہ جلد تیار کی ہے۔ سائنسدانوں نے رات میں بجلی پیدا کرنے والی سولر ٹیکنالوجی ڈھونڈ نکالی ہے جو رات میں زمین کی گرمی سے بجلی پیدا کر سکے گی۔ تحقیق کے مطابق خصوصی طور پر تیار کیے گئے یہ پینل اپنے ارد گرد رات کے وقت زمین سے نکلنے والی معمولی سی ریڈیشن کو کھینچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اسی ریڈیشن کو بجلی میں بدلنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم نورپور تل میں 40 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے علاقوں سری نگر، جموں، لیا، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہمولہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کی گئی زیادہ درجہ حرارت تربت میں 42، سبی اور پٹیدن میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال آپ نے جانی، اور اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں، آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وفاقی کابینہ نے نادار اور بے سہارا لوگوں کی سہولت کے لیے ملک بھر میں پناہ گاہوں کے نیٹ ورک کو توسیع دینے کی منظوری دی ہے۔ وزیر خارجہ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے کل روس کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ سنگ مرمر کی بیٹھنے والی کان کے ملبے میں پھنسے ہوئے محنت کشوں کو نکالنے کے لیے ضلع محمد کے علاقے صافی میں امدادی کارروائی جاری ہے۔ چین نے کہا ہے کہ بھارتی فوج نے غیر قانونی طور پر ہمالیہ کی متنازع سرحد پار کی اور اس کے گشت پر معمور فوجیوں کو روکنے کے لیے فائرنگ کی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے ضیاء الرحمان، سپروائزر شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف، مدیر ہوم ڈیسک غضنفر عزیز کھوکھر،
مدیر فورن ڈیسک نور حسین چند، مدیر کھیل تجارت فن اور کوآرڈینیشن ایڈیٹر فریہ حسن، مدیران اعلیٰ لیاقت سعید اور محمد بشیر بنگش اور نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا خبرنامہ ختم کرتے ہوئے نعیم زبیری، تسکین ظفر اور اپنی پوری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔